اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ خط نمبر الحمدللہ 45 کا جواب آپ کی خدمت میں 45 کا جواب پیش کیا جا چکا ہے۔ آج گفتگو ہوگی خط نمبر 46 کے سلسلے میں، سریہ اسامہ میں صحابہ کے نہ جانے کی معذرت۔ علامہ سلیم البشری تحریر کرتے ہیں، یہ صحیح ہے کہ حضرت سرور کائنات نے صحابہ کو محاذ جنگ پر جلدی روانہ ہونے کی بڑی تاکید کی، جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا۔ نیز آپ نے سختی بھی فرمائی کہ چنانچہ آپ نے اسامہ سے فرمایا تھا کہ صبح سویرے اہل ابنا پر چڑھائی کر دو۔ آپ نے شام تک کی مہلت بھی نہ دی تھی۔ نیز آپ نے اسامہ سے فرمایا کہ جلدی جاؤ، اور سوائے جلدی جانے کے آپ کسی بات پر راضی نہ ہوئے۔ لیکن اس کے بعد فوراً ہی رسول اللہ کی حالت اتنی سقیم ہوئی، اتنی خراب ہوئی کہ امید باقی نہ رہی۔ اسی وجہ سے صحابہ کے دل ایسی حالت میں رسول اللہ کو چھوڑ کر جانے پر آمادہ نہ ہوئے۔ وہ مدینے کے باہر ٹھہر کر انتظار کر رہے تھے کہ کیا یہ صورت پیش آتی۔ چونکہ صحابہ کو رسول اللہ کا بڑا خیال تھا، بہت تعلق خاطر تھا، اس وجہ سے ان سے ایسی فرد و گزاشت ہوئی۔ ان کی سستی کرنے اور روانگی میں دیر کرنے کا مقصد کچھ اور نہ تھا۔ دو باتوں میں سے صرف ایک بات تھی، یا رسول اللہ کو تندرست دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یا اگر رسول اللہ کا انتقال ہو جائے تو آپ کی تجہیز و تکفین میں شرکت کا شرف حاصل کریں۔ رسول اللہ کے بعد ان کا جو حاکم مقرر ہو اس کے لیے راہ کو ہموار بنائے، لہذا اس انتظار میں توقف میں وہ معذور تھے اور ان کی کوئی خطا نہیں۔ رہ گیا اسامہ کی افسری پر ان کا تانا زن ہونا۔ حالانکہ وہ اس بارے میں رسول اللہ کے سری احکام سن چکے تھے، تو قولاً و فعلاً رسول اللہ کے اہتمام و تاکید کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ کچھ صحابہ اور ادھیڑ عمر کے کچھ بوڑھے تھے، اور اسامہ بہت کم سن، تو ادھیڑ عمر کے لوگ اور بوڑھوں کے دل کو یہ بات کسی طرح گوارا نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ نوجوان کی اطاعت گزاری کریں۔ فطری و طبعی طور پر نوجوان کا حکم ماننے پر وہ کبھی تیار نہیں ہو سکتے تھے، لہذا انہوں نے اسامہ کی ماتحتی کو جو ناپسند کیا تو یہ ان کی بدعت نہ تھی، بلکہ اقتضائے طبیعت بشری اور مقتضائے فطرت انسانی انہوں نے ایسا کیا۔ رسول اللہ کے انتقال کے بعد انہوں نے اسامہ کو معزول کرنے کا جو مطالبہ کیا تو اس کے عذر میں بعض علماء نے فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ حضرت ابوبکر بھی اسامہ کو معزولی کو معتبر سمجھنے میں ہماری موافقت کریں گے، کیونکہ بنابر ان کا خیال کہ مصلحت اسی کی مقتضی ہے۔ مگر انصاف تو یہ ہے کہ اسامہ کو معزول کرنے کا جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا، ان کے اس مطالبے کی کوئی معقول وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات پر پہلے کس قدر غیظ و غضب کا اظہار فرما چکے تھے۔ جن لوگوں نے اسامہ کی سرداری پر اعتراض کیا تھا، ان پر کتنا برہم ہوئے تھے کہ بخار کی حالت میں آپ سر پر پٹی باندھے ہوئے، چادر اوڑھے ہوئے باہر آئے، خطبہ فرمایا، اور خطبہ کافی مثلاً زجر و توبیخ کی، لہذا اس کے بعد بھی ان کے معذور ہونے کی وجہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ لشکر کی روانگی کو روک دینے کے جو انہوں نے کوشش کی، حضرت ابوبکر سے اس کے لیے اصرار کیا کہ باوجودی کے لشکر کی روانگی کے لیے رسول اللہ کی بے چینی انتہائی اہتمام دیکھ چکے تھے، تاکیدی احکام سن چکے تھے، تو وہ پایۂ تخت اسلامیہ کی حفاظت و احتیاط کے مد نظر تھا۔ ڈرتے تھے کہ جب لشکر مدینے سے روانہ ہو جائے گا تو فوجی طاقت یہاں موجود نہ رہے گی، تو کہیں مثلاً منکرین حلہ نہ بول دیں۔ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی نفاق آشکار ہو چکا تھا۔ یہود و نصارہ کے دل قوی ہو گئے تھے۔ عرب کی متعدد ٹولیاں مرتد ہو چکی تھی، اور بعض جماعتیں زکوٰۃ دینے سے انکار کر چکی تھی۔ انہی سب باتوں کو پیش نظر رکھ کر صحابہ نے حضرت ابوبکر سے خواہش ظاہر کی کہ آپ اسامہ کو سفر سے روک دیں، لیکن حضرت ابوبکر نے انکار کر دیا اور کہا، خدا کی قسم مجھے اگر کوئی پرندہ چھپٹ کر لے جائے تو زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں رسول اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے پیشتر کوئی
اور کام شروع کر دوں۔ حضرت ابو بکر کے متعلق ہمارے علماء نے یہی بیان کیا ہے، رہ گئے ان کے علاوہ اصحاب تو انہوں نے لشکر کو واپس بلانے کا جو ارادہ ظاہر کیا تو اس میں ان کا عذر ظاہر ہے، وہ صرف اسلام کی بہبودی کی خاطر ایسا چاہتے تھے۔ حضرت ابو بکر و عمر وغیرہ لشکر اسامہ کے ساتھ جو نہ گئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انتظام مملکت میں مصروف تھے۔ مملکت اسلامی کی بنیادیں مضبوط کرنا، حکومت کو قوی بنانا، حکومت کی حفاظت مد نظر تھی، جس کے بغیر نہ تو دین محفوظ رہ سکتا ہے نہ دین والے۔ آپ نے شہرستانی کی ملل و نحل سے جو حدیث نقل کی ہے وہ مرسل ہے، باسلسلہ اسناد مذکور نہیں ہے، اور علامہ حلبی و سید دہلانی نے ایسی اپنی سیرتوں میں کہا ہے کہ سریہ اسامہ کے موقع پر رسول اللہ نے کوئی حدیث ارشاد نہیں فرمائی۔ اگر با طریق اہل سنت کوئی حدیث آپ کے پیش نظر ہو تو بیان فرمائیے۔ جواب مکتوب یعنی 46ویں خط کا جواب۔ آپ نے یہ تسلیم کیا کہ لشکر اسامہ کے ساتھ جانے میں صحابہ نے تاخیر کی اور باوجودی کہ رسول جلد روانہ ہونے کا حکم دے چکے تھے، وہ مدینے کے باہر جا کر ٹھہر گئے اور آگے جانے میں سستی کرنے لگے۔ آپ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ صحابہ باوجودی کہ اسامہ کی افسری کے متعلق صریح احکام پیغمبر سن چکے تھے اور اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کا اہتمام بھی دیکھ چکے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اسامہ کے افسر مقرر کیے جانے پر اعتراض کیا۔ آپ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ صحابہ نے حضرت ابو بکر سے خواہش کی کہ اسامہ کو معزول کر دیا جائے، درحالہ کہ وہ اسامہ کی افسری پر اعتراض کرنے کا حشر دیکھ چکے تھے کہ رسول کس قدر برہم ہوئے اور اس کی وجہ سے بخار کی حالت میں سر پر پٹی باندھے چادر اوڑھے باہر تشریف لائے اور خطبہ فرمایا، جس میں کافی جزر و توبیخ کی، اور اسی خطبے میں اس کا بھی اعلان کیا کہ اسامہ افسر مقرر کیے جانے کے یقیناً لائق ہے۔ آپ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ بعد رسول صحابہ نے حضرت ابو بکر سے خواہش کی کہ رسول جو لشکر میدان جنگ کی طرف روانہ کر رہے تھے اس کی روانگی روک دی جائے۔ آپ کو یہ بھی تسلیم ہے کہ جب رسول اللہ لشکر روانہ ہوا تو بہت سے صحابہ جنہیں خود رسول اللہ نے اسامہ کی ماتحتی میں رکھ کر جانے کا حکم دیا تھا وہ لشکر کے ساتھ روانہ نہیں ہوئے۔ آپ نے یہ تمام باتیں تسلیم کی جس طرح مورخ و محدثین ارباب سیر اس کے معترف ہیں۔ آپ نے بھی یہ اعتراف کیا اور آپ نے بھی فرمایا کہ وہ اس قدر اس میں معذور تھے۔ آپ کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے ان تمام امور میں اپنے خیال و فکر کی بنا پر اسلام کی مصلحتوں کو مقدم رکھا، حکم پیغمبر کی وجہ سے جو فریضہ ان پر عائد ہوتا تھا اس کی پرواہ نہ کی۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اس کے سوائے ہم نے کیا کہا، ہم نے بھی تو یہی کہا، اس کے علاوہ ہم نے بھی تو کچھ نہیں کہا۔ موضوع کلام ہمارا آپ کا تو یہی ہے کہ صحابہ رسول اللہ کا ہر حکم بجا لاتے تھے یا نہیں۔ پہلے آپ کہتے تھے صحابہ نے رسول اللہ کے ہر حکم کی پابندی کی اور میں کہتا تھا کہ ہر حکم کی پابندی نہیں کی۔ اب آپ کا اعتراف کرنا کہ ان مذکورہ احکام پیغمبر کی انہوں نے اطاعت نہ کی ہماری ہی قول کی تائید ہے، ہمارا ہی کہا سچ ثابت ہوتا ہے۔ اب رہ گیا یہ صحابہ معذور تھے یا نہیں، ان احکام کی تعمیل نہ کرنے میں ان کا عذر صحیح تھا یا غلط، اس سے بحث ہی نہیں ہے، یہ موضوع تو بحث سے خارج ہے۔ جس طرح آپ کو یہ تسلیم ہے کہ صحابہ نے سریہ اسامہ کے معاملے میں حکم پیغمبر پس پشت رکھا اور اپنے خیال میں اسلام کے لیے جو مفید سمجھتے تھے اس کو ترجیح دی، اسی طرح آپ کو یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ امیر المومنین کی خلافت و جہنشینی کے متعلق جس قدر ارشادات رسول تھے، جتنی تصریحات تھی پیغمبر کی غدیر خم کے موقع پر، غزوہ تبوک میں جانے کے وقت وغیرہ وغیرہ، اس کو بھی صحابہ نے ٹھکرا دیا۔ ان کی نظر میں خلافت کا جو اہتمام اسلام کے لیے مفید تھا اسی کو مقدم رکھا، حکم پیغمبر کا ماننا ضروری نہ جانا اور اپنے نظریہ خلافت کو اسلام کے لیے بہتر سمجھا۔ اسامہ کی افسری مقرر کیے جانے پر معترضین نے جو اعتراض کیا تھا ان کی جانب سے معذرت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا انہوں نے اس لیے اعتراض کیا کہ اسامہ کمسن تھے اور صحابہ کچھ ادھیڑ کچھ بوڑھے تھے، اور ادھیڑ اور برے لوگوں کے نفوس کسی نوجوان کی ماتحتی و تابعداری سے
عادتاً گریزاں ہوتے ہیں، ان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ کسی نوجوان کی تابعداری نہ بنے، تو یہی بات آپ ان لوگوں سے متعلق کیوں نہیں کہتے جنہوں نے امیر المومنین کی خلافت کے متعلق نصوص پیغمبر کو ٹھکرا دیا، اس لیے کہ علی کمسن تھے، نوجوان تھے، اور وہ لوگ ادھیڑ اور کہن سال بوڑھے تھے۔ انہوں نے بعین ہی اس طرح بوقت وفات رسول اللہ علی کو کم سن سمجھا۔ خلافت اور سرداری فوج میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے، لیل و نہار کا تفرقہ ہے۔ جب صرف ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کی فطرتیں ایک کم سن بچے کم سن کی ماتحتی و تابعداری قبول نہ کر سکتی تھی، تو زندگی بھر کے لیے دینی معاملات میں ایک نوجوان کی اطاعت و فرما برداری کیسے گوارا کر سکتی تھی؟ علاوہ اس کے جو آپ نے فرمایا کہ بوڑھوں کی فطرت کسی نوجوان کی تابعداری کو گوارا نہیں کر سکتی، تو اگر آپ نے مطلقاً یہ فرمایا یہ مطلب آپ کا جو بھی بوڑھا ہو وہ نوجوان کی اطاعت پر تیار نہیں ہو سکتا، تو قطعاً صحیح نہیں ہے، کیونکہ کامل الایمان ضعیف اور کہن سال مومنین کے نفوس نوجوان کی تابعداری سے، جس کی تابعداری بعین ہی خدا اور رسول کی تابعداری ہو، کبھی گریز نہیں کرتے۔ جیش اسامہ کے تخلف کرنے والوں کے متعلق وہ جو فقرہ تھا جسے علامہ شہرستانی نے بطور مسلمات مرسلاً تحریر کیا ہے، یعنی خدا لعنت کرے اس پر جو جیش اسامہ سے تخلف کرے، تو مرسل ہی نہیں بلکہ بسلسلہ اسناد بھی یہ حدیث کتب احادیث و سیر میں مذکور ہے۔ چنانچہ علامہ جوہری نے کتاب الثقیفہ میں اس حدیث کو درج کیا۔ انہوں نے ان کی عبارت ہم نے نقل کیے دیتا ہوں۔ انہوں نے اس طریقے سے کہا، علامہ جوہری کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا احمد بن اسحاق بن صالح نے، انہوں نے احمد بن یسار سے سنا، انہوں نے سعید بن کثیر انصاری سے، انہوں نے اپنے بزرگوں سے، انہوں نے عبداللہ بن عبد الرحمن سے کہ رسول اللہ نے اپنے مرض الموت میں اسامہ بن زید بن حارث کو سردار فوج مقرر کیا۔ اس فوج میں اکثر معززین مہاجرین اور انصار تھے۔ حضرت ابو بکر و عمر، ابو عبیدہ جراح، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ و زبیر وغیرہ، اور رسول اللہ نے اسامہ کو تاکید کی کہ موتا پر چڑھائی کر دو جہاں تمہارے باپ زید قتل کیے گئے، نیز وادی فلسطین میں بھی جنگ کرو۔ اسامہ نے ذرا سستی سے کام لیا، ان کی سستی دیکھ کر لشکر والے نے بھی سستی کرنے لگے۔ رسول اللہ کی حالت بگڑتی تھی بھی کبھی سنبھلتی تھی، مگر اس حالت میں بھی لشکر کی روانگی کے متعلق تاکید فرماتے رہے۔ آخر کار اسامہ نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت مل سکتی ہے میں اتنے دن ٹھہر جاؤں کہ آپ صحت یاب ہو جائیں؟ رسول اللہ نے فرمایا جاؤ، روانہ ہو جاؤ، تا خدا کی برکت تمہارے شامل حال رہی۔ اسامہ نے کہا کہ اگر میں اس حال میں آپ کو چھوڑ جاؤں تو میرا دل میں گہرا زخم رہے گا۔ اس پر آپ نے فرمایا چل کھڑے ہو، خدا تمہیں عافیت و کامیابی نصیب کرے۔ پھر اسامہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے یہ بہت شوق ہے کہ میں جاؤں اور راستے میں ہر سوار سے آپ کی خیریت پوچھتا رہوں۔ رسول اللہ نے پھر حکم دیا اسے پورا کرو۔ اس کے بعد حضرت غش آ گیا۔ اسامہ نے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جب رسول اللہ کو ہوش آیا تو آپ نے اسامہ اور لشکر کے متعلق دریافت کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسامہ کا لشکر جلدی روانہ کرو، خدا لعنت کرے اس پر جو اسامہ کے لشکر کے ساتھ نہ جائے۔ بار بار اسی فقرے کو دہراتے رہے۔ اسامہ روانہ ہوئے، رایت لشکر ان کے سر پر لہرا رہا تھا، صحابہ ان کے ارد گرد تھے، یہاں تک کہ جب مدینے سے باہر مقام جرف پر پہنچے تو اسامہ اتر پڑے۔ ان کے ساتھ ابو بکر، عمر اور اکثر مہاجرین بھی تھے۔ انصار میں سے اسید بن حذیر اور بشیر بن سعد وغیرہ جو معززین انصار میں سے تھے۔ اتنے میں ایمن کا قاصد اسامہ کے پاس پہنچا، اسامہ کے پاس پیغام لے کر پہنچا کہ جلدی آؤ، رسول اللہ کا وقت آخر ہے۔ اسامہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینے میں آئے۔ علم لشکر بھی ساتھ تھا، اسے رسول کے دروازے کے سامنے نصب کر دیا، اور ٹھیک اسی وقت رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہاں تک حدیث کی اصلی عبارت تھی۔ اس حدیث کو مورخین کی ایک جماعت نے بھی نقل کیا ہے۔ چنانچہ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ جلد 2 صفحے پر بھی اس حدیث کو تحریر کیا ہے۔ صفحہ 20 جلد نمبر 2 پر اس حدیث کو تحریر کیا ہے۔ یہ تمام باتیں
دلائل کے طور پر پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور بات تمام ہو جاتی ہے پیج نمبر 548 تک۔ لہذا گفتگو کے سلسلے کو جاری و ساری رکھیے گا اور انشاءاللہ ایک دوسرے تک پہنچاتے رہیے گا۔ یہ بہترین دلیلیں کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی خط نمبر 47 سے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔